حضور کے سامنے ایک صحابی جو محاورے میں رواں رواں میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئتا، جو آپ چاہیں اور اللہ، فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا بدلے کو قابل بنا دیا، مشیت سے خوش کی ہے، وما تشاءون الا ان شاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ۔ یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا۔ ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر، یہ مستثنا ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو، نسیان ہو، ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا جو پردہ پڑتا ہے، حضور خود فرماتے انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب کا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے، نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ بار پردہ کی پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، یا نمبر 3 جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد، لیکن پھر توبہ فوراً۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً یہ مجھ سے کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر، it will be written off, it will be expunged، محو کر دیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی۔ ہاں اس کے برعکس اگر گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی بڑی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا۔ ان پوائنٹ کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے۔ گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً۔ جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو نکلتا میں کب گر گیا،
گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا. یہ جو ہے فوراً ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا جب تو اٹھ چکا ہوگا، اتنا انسٹنٹینیس ہوگا. یہ ہے یتوبون من قریب. اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ ہو. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوتی تھی جو ایک سیلاب سفر کر رہا تھا. ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ آئی. دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا کا خود صحرا سے نکل سکے. اچانک دیکھتا ہے کہ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا رب، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. یہ وہ ہے وہ بس عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈسیژن حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃہ فأولئک اصحاب النار هم فیہا. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. مجھے مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائز سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہے. کوئی بڑی پریمیٹو سی سوسائٹی ہے، آرگنائز اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے. ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے. چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بنے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. یو ہیو نو پاور. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ. مجھے یاد آ رہا ہے ان فاطمہ بنت محمد سرقت. بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا، میں بھی مفروض ہے کہ تو آپ بھی یاد کر سکتے.
ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے سود سے خالی ہے۔ ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑا ہے۔ ٹرائبل ہے وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم۔ اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب، دین قائم، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی، وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel. No friction. وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی ساتھ ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر، پورا قانون بھی اللہ ہی کا، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ ہے۔ انتہائی خوش کہ ایک انسان ایسے ماحول، لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا، نماز وہ پڑھ سکتا، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کوئی روکتا ہو گئے۔ لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے۔ is a part and parcel of that system۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وہ کہتے کس کے، وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے۔ ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس درجے پہ ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں۔ ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ۔ اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو موسٹ فارچونیٹ، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہے، ساتھ نظام وہی ہے، یہ ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے، فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک
وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ، حدیث صحیح عند کل المحدثین، یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لیں، جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے فرض اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ نماز منہ پر دے ماری، روزے منہ پر دے مارے، یو ریکنسائل یورسیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی ہے۔ پہلا فرض یہ تن من دھن، you cannot reconcile with it. You cannot accept that system. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام۔ پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، that is allowed. Nothing more. This is the point. Crucial point. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم۔ نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلی پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال، یہ ساری بات، all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، تو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد۔ ناؤ پلیز نوٹ دس، جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، your struggle against that system. لہذا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا integral part of the definition of a مومن۔ اگر زندگی سے خالی اتنی ہے، جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت، اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے، جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں،
ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا اب وہ تھوڑا سا دین کا کام بھی. آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. ڈاکو لوگ جہاں شفاق یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو پستہ دے کے گنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل ہے یہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں. خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں. آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، فرض پہلے ہم نے کھولے ہوئے. جیسے اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کی جائے. بڑے پیارے الفاظ تھے. یبدل الدین وانا حی. کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا. اور اے عمر میں کیا ہو گیا، تم جاہلیت میں تو بڑے سخت، اسلام میں نرم ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی. اچھی طرح جان لیجیے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتاروں. یہ ہے اصل سے دین کا سارا اسٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جائے. دی ہول ویلی اسٹرکچر ٹوٹلی چینج. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کی یاد نہیں آتی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. کہ حقوق کو بیویوں کے حقوق یاد تو سینٹسٹ تھے نا، عابد تھے. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. نؤمن کما آمن السفہاء. He's food. This fanatic. یہ ساری حدیثیں آپ کی یاد ہیں. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے، علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے اس میں کفر کا نظام.
تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہو. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد حاصل کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ یہ مشن میک دی دین آف اللہ سپریم ان اقیموا الدین. نماز اس کے لیے سبسرمینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے، 24ویں رکوع میں قتال شروع. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون. اور عرب جو ہے وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نازک مزاج، کیا پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ چاہیے تھا انہیں گھوڑا، لہٰذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اہل مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے تو سوار کیا کرے. سامہ یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیجیے اس بات کو، لمبی ہو جائے گی. یہ